خالق کائنات اپنی لائے کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بإمامہم. پورے بنی اسرائیل آیت نمبر 25. تھوڑا آگے آ جائیں گے تو ایک اچھی طرح سے ہو جائے گی. خالق کائنات اللہ رب العزت اپنی لائحہ کتاب، اس کتاب جس کے لیے کہا کہ یہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو اگر ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کریں تو پہاڑ میں ریزہ ریزہ ہو جائیں. اس لائحہ کتاب میں ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بإمامہم. کہا جا رہا ہے حکم پروردگار ہے یوم ندعو، اس دن پکارا جائے گا، قیامت کے دن پکارا جائے گا کل اناس، ہر انسان کو. اس دن قیامت کے دن ہر انسان کو پکارا جائے گا بإمامہم، اس کے امام کے ساتھ. قرآن لائحہ کتاب میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اس دن قیامت کے دن ہر انسان کو پکارا جائے گا اس کے امام کے ساتھ. اور یقیناً یہاں پہ ہمارے لیے یعنی مذہب تشیع کے لیے ایک بہت بڑا مقام ہے کہ ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بولا اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، بولا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم خدا کی حمد و ثنا بجا نہیں لاتے. یعنی شیعوں سے، ویسے تو انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن یہاں پہ مولا شیعہ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم پروردگار کی حمد و ثنا بجا نہیں لاتے کہ تمہیں ہم 14 جیسے رہبر ہادی عطا کیے گئے. کتنا عجیب مرحلہ ہے. اچھا مولا فرما رہے ہیں کہ جب اس دن قیامت کے دن، بہار سے یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں بہار انوار سے، مولا کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں جو جس سے محبت رکھتا ہے، جس کے پاس جس کی ولایت ہے، جس کے پاس جس کی معرفت ہے، جس کا جو امام ہے اسے اس کے ساتھ پکارا جائے. یہاں تک کہ مولا امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر جب کوئی انسان پتھر کے ساتھ بھی محبت کرتا ہو نا تو قیامت کے دن اسے اس پتھر کے ساتھ پکارا جائے گا. اچھا مولا فرما رہے ہیں کہ اب بروز محشر جن کے امام، جن کے مرشد جھوٹے ہیں، ان کا بھائی کیا ہوگا کہ وہ اس دن اپنے ان اماموں پر، بہار سے پڑھ رہا ہوں بات حدیث، وہ اس دن اپنے ان جھوٹے اماموں پر لعنت کریں گے اور ان کے وہ امام ان کے اوپر لعنت کریں گے. اسی لیے تو کسی نے کہا کہ چھوڑ دے جھوٹے رہبر آجا علی کے در پر. چھوڑ دے جھوٹے رہبر آجا علی کے در پر. امام گر بو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی. یعنی ہم اور دیکھیں ازل میں نہ ہوتے اگر 14 ستارے، ازل میں
نہ ہوتے اگر 14 ستارے تو مٹی خراب ہوتی آدم سے رہنما کی۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے، تھا، رہا ہے، رہے گا، سب آل محمد کے صدقے میں ہے۔ اسی کے لیے یہ دنیا بنائی گئی۔ اچھا، آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کی نظر جو سرنامے کے طور آیت پڑھی کہ ہر شخص کو اس دن، قیامت کے دن، اسے اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو یہاں پہ مولا فرما رہے ہیں، ہمارے چھٹے مولا کہہ رہے ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن، ہمیں، مولا اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رسول خدا کے نام سے پکارا جائے گا، ان کی نسبت سے پکارا جائے گا، اور تمہیں، یعنی شیعوں کو مولا کہہ رہے ہیں، ہمیں مخاطب کر کے مولا کہہ رہے ہیں کہ اور تمہیں ہمارے نام سے پکارا جائے گا۔ اور بڑے عجیب جملے ہیں مولا کے مناقب اہل بیت میں۔ یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، یہ جو اس زبان سے اظہار مودت کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے اظہار محبت اہل بیت کرتے ہیں، اس کے لیے مولا کے جملے ہیں مناقب اہل بیت میں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر ہم آل محمد سے محبت کرتا ہے اور ہماری نصرت اس زبان سے اور ان ہاتھوں سے کرتا ہے، تو مولا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص ہم آل محمد کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن وہ شخص ہم آل محمد کے ساتھ ہوگا۔ اتنا مرتبہ ہے آل محمد کے ماننے والوں کا۔ اور آج جس مناسبت سے کل ہمارے 11ویں مولا کی شہادت ہے، ان کی مناسبت سے تاریخ میں ملتا ہے کہ عراق کے بہت بڑے مشہور فلسفی اسحاق کندی، مشہور عراق کے بہت بڑا فلسفی تھا، انہوں نے ایک کتاب تناقض القرآن کی تصنیف کرنی شروع کی، کتاب لکھنی شروع کی، جس کا نام کیا رکھا؟ تناقض القرآن۔ یعنی اس کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی جو بعض آیات ہیں ان کا جو ترجمہ، جو مطلب ہے، وہ بعض کے خلاف ہے۔ نعوذ باللہ، ان کا تھے بھی غیر مسلم، ان کا یہ تھا نظریہ، اس لیے انہوں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی کہ قرآن کی جو بعض آیات ہیں ان کا ترجمہ بعض کے مخالف ہے۔ سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال کہ اگر مثلا نعوذ باللہ کہ بھائی قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، تو دوسری کہہ رہی ہے کہ یہ حرام ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کا جو نظریہ تھا، اسی لیے انہوں نے کتاب لکھنی یہ شروع کی کہ بھائی یہ آیتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے یہ تصنیف کرنی شروع کی تناقض القرآن کی، تو انہیں اپنی اس تصنیف پر بڑا ناز ہوا، اس تصنیف پر، اس کتاب لکھنے پر انہیں، اسحاق کندی کو بڑا ناز ہوا، اور یہ سمجھنے لگے کہ میں نے، اسحاق کندی سمجھنے لگا کہ میں نے علماء میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا ہے یہ کتاب لکھ کے۔ جب انہیں یہ محسوس ہوا، اپنے اوپر ناز ہوا، تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے ہمارے امام حسن عسکری کے دور کی بات ہے، جب مولا کو قید کیا گیا نا، اس زمانے کی بات ہے، کچھ ہی دن گزرے تھے قید خانے میں، تو مولا کے پاس اسحاق کندی کا ایک شاگرد مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو مولا نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم لوگوں میں ایسا کوئی مرد رشید نہیں ہے
جو اپنے استاد کو اس کام سے باز رکھے جو وہ قرآن کے سلسلے میں کر رہا ہے۔ تو اسحاق کندی کا شاگرد کہنے لگا کہ ہم میں یہ جرت کہاں کہ اپنے استاد کے کسی کام میں دخل اندازی کریں۔ تو مولا نے کہا اچھا جو بات میں آپ کو کہوں وہ آپ ان تک پہنچائیں گے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ مولا نے کہا کہ جاؤ سب سے پہلے اپنے استاد کا تقرب حاصل کرو اور ان کی انس پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور جب وہ تم سے مانوس ہو جائیں تو پھر یہ میرا پیغام ان تک پہنچا دینا۔ اچھا الغرض وہ ان کا شاگرد آیا، اس نے بڑی نرمی کے ساتھ بڑی کوششوں کے ساتھ استاد کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جب انہیں تقرب استاد کا حاصل ہو گیا، ان کا استاد ان کی طرف مانوس ہو گیا، تو اب اس نے کہا اپنے استاد سے، ایک دن اسحاق کندی نا بڑا مصروف تھے، اسی تصنیف میں لکھ رہے تھے وہی تنافس القرآن، تو اس شاگرد نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں پوچھ سکتا ہوں؟ اپنے استاد سے کہا، تو کہا جی کچھ پوچھئے۔ تو کہا کہ سوال یہ ہے میرے ذہن میں کہ یہ جو آپ تصنیف، یہ جو کلام الہی کا جو مطلب جو ترجمہ جو میننگ لکھ رہے ہیں، کہ آیا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کلام ہے اور اس کا متکلم یعنی اللہ پروردگار عالم وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ یہ جو مطلب آپ نے ان آیات کا نکالا ہے ان کا اصلی مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا استاد اس سے پوچھنے لگا کہ کیا کہا، پھر کہو۔ پھر جب اس نے اپنے استاد کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو پھر دوبارہ مسئلہ سننے کے بعد بڑی دیر تک ان کا استاد اسحاق کندی خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے اپنے شاگرد سے کہ سچ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال کیسے آیا؟ تھا غیر مسلم، نان مسلم تھا، لیکن اسے بھی علم کا کچھ پتا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ سوال تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے شاگرد نے کہا نہیں یہ میرے دل میں میرے ذہن میں سوال آیا ہے۔ کہا نہیں یہ سوال تمہاری ذہن کی پیداوار ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس نے اصرار کیا کہا کہ بتاؤ یہ سوال تمہیں کس نے بتایا ہے، تو اس کا شاگرد کہنے لگا کہ یہ سوال کرنے کو مجھے ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا ہے۔ جب اس نے مولا کا نام لیا نا تو اب کہنے لگا کہ ہاں یہ سوال اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال وہی کر سکتے ہیں، اہل بیت ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی علم کو جو حقیقت حاصل ہے آج، اگر علم ہے تو آل محمد کی وجہ سے۔ اتنا امامت نے جو احسان کیا انسانیت پر، لیکن معرفت امام ہونا ہر شخص کے پاس ضروری ہے۔ ہر انسان کے پاس، ہر شخص مومن کے پاس معرفت اپنے زمانے کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ بھائی کیوں ضروری ہے؟ جناب رسول خدا رحمت للعالمین، جنہیں عالمین کے لیے رحمت، وہ فرما رہے ہیں من مات وہو لا یعرف
امامہ مات میتۃ جاہلیۃ۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور یہاں پہ اسی جگہ پہ عجیب جملے ہیں امام جعفر صادق کے، بولا کہتے ہیں من مات لیلۃ فہو لا یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ۔ امام فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر ایک رات ایسی گزارے کہ اس ایک رات میں وہ اپنے امام زمانہ کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ اگر مرے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ پھر رسول خدا کہتے ہیں من مات ولا بیعت علیہ مات میتۃ جاہلیۃ۔ جس کے امام کے پاس کسی کی اگر بیعت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو وہ شخص بھی جس کی یعنی بیعت امام کے پاس نہیں ہے، وہ شخص بھی جاہلیت کی موت مرے گا۔ حتیٰ کہ رسول خدا فرماتے ہیں من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیۃ۔ جو کوئی بھی اگر بغیر امام کے مرا وہ بھی جاہلیت کی موت مرا۔ وہ بھی جاہلیت کی موت مرا۔ اچھا بھائی، یہ تو تھے وہ لوگ جن کے پاس معرفت امام نہیں تھی، ان کے بارے میں۔ اب جن کے بارے میں ہے ان کا کیا ہوگا؟ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، علی بن عاصم مولا امام جعفر صادق کے پاس آتے ہیں، اور مولا سے کہتے ہیں کہ مولا میں تو مجبور ہوں اور کوئی کام کر نہیں سکتا سوائے آپ کے دشمن پہ تبرہ اور آپ سے تولا، کہ میں مجبور ہوں مولا، معذور ہوں، صرف یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں اور آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ مولا آپ بتائیے میری عاقبت کیا ہوگی؟ میری عاقبت کیا ہوگی؟ میرا مولا کیا ہوگا؟ پتہ ہے میرے بارے میں کچھ؟ مولا فرماتے ہیں کوئی بھی اگر ہم آل محمد کے دشمن پہ لعنت بھیجتا ہے نا، تو اس کی آواز فرشتے جب خدا تک لے جاتے ہیں اور جس نے بھیجی ہے لعنت اس کے لیے کہتے ہیں فرشتے کہ اے پروردگار تو اپنے اس بندے پر رحمت نازل فرما، تو اپنے اس بندے پر رحمت نازل فرما۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات ان فرشتوں کی دعا قبول فرماتی ہے۔ اچھا اب جو نہیں بھیجتے لعنت، یہ بھی وہیں سے بہار سے پڑھا ہوں، جو نہیں بھیجتے لعنت ان کا کیا ہوگا؟ مولا کہہ رہے ہیں جو لعنت نہیں بھیجتے وہی ملائکہ انہی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ یعنی مقام ہے آل محمد کی معرفت کا۔ اچھا اب جنہیں معرفت ہے تو ان کا کیا ہوگا بھائی؟ پھر رسول خدا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کی تفسیر میں فرما رہے ہیں، تفسیر نمونہ میں،
کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. تو نہیں گیا. بسم اللہ. من مات، جو بھی ہماری محبت میں مرا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وہ شہید ہو کے مرا. من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو بھی ہم آل محمد کی محبت میں مرا وہ تائب ہو کے مرا، اس کی توبہ قبول کر دی گئی. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو بھی ہم آل محمد کی محبت میں مرا وہ مغفور ہو کے مرا. جو بھی رسول خدا اسی حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم آل محمد کی محبت میں مرا اسے ایسے سجا سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا جس طرح دلہن کو سجا سجا کر دولہے کے گھر میں لے جایا جاتا ہے. ایک درود بھیجیے محمد یعنی اتنا عظیم مقام ہے آل محمد کا، اتنا کریم گھرانہ ہے آل محمد کا کہ مولا کے دور میں امام ہیں ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور مولا کے دور میں جب مولا کو قید کیا گیا نا تو بہت قحط پڑ گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے، بارش بالکل بھی نہ یعنی کہ نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے. تو اب معتمد جو بادشاہ تھا اس نے کہا لوگوں کو، مسلمانوں کو کہ بھائی جاؤ اب عبادت کرو، زیادہ خدا سے دعائیں مانگو تاکہ بارش ہو، کچھ فصل اگے، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو. تو لوگ جانے لگے بھائی، عبادتیں کرنے لگے، دعائیں مانگنے لگے، 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن بارش کچھ نہیں ہو رہی، دعا کسی کی قبول نہیں ہو رہی. اب وہیں پہ کیا ہوا کہ عیسائیوں کا ایک گروہ آیا وہیں پہ، جہاں مسلمان عبادت کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے. ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے تو وہی بارش ہونے لگی. بارش ہونے لگی تو سارے مسلمان سوچنے لگے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا درجہ، ہمارا اسلام بلند ہے، ہماری دعا پروردگار عالم قبول نہیں فرما رہا، یہ پادری ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو گئی. بارش ہونے لگی، سب کچھ ہر چیز یعنی فصل اگنے لگی، دوسری مرتبہ بھی ایسے ہوا، تیسری مرتبہ. اب اس نے کیا کیا، بادشاہ نے معتمد نے مولا کی، اس نے جب دیکھا نا کہ لوگ اب عیسائیت کی طرف ان کا ایک توجہ ہے، رجحان جب جانے لگا تو اس نے سوچا کہ اب اسلام کو خطرہ ہے، کیونکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے تھے. تو اب اس نے امام کو بلایا، یعنی جب بھی مشکل پڑے کائنات کے کسی بھی بادشاہ پر تو وہ آل محمد کے دروازے پہ آتا ہے. مولا کو جب اس نے بلایا نا، مولا آئے، انہیں بتایا گیا کہ بھئی ایک پادری ہے، عیسائیوں کا بڑا پادری ہے، وہ جب آسمان کی طرف ہاتھ اوپر کرتا ہے تو پھر بارش شروع ہو جاتی ہے. ہمارے مسلمان اتنی عبادتیں، دعائیں، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. مولا نے کہا کہ اس پادری کو بلاؤ. اس پادری کو بلایا گیا. سارے لوگ جیسے آ جاتے ہیں، آتے تھے، اس دن تو پھر اور زیادہ آئے ہوں گے.
دیکھنے کے لیے کہ آج دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے. تو وہ جب پادری آیا اس نے ہاتھ اوپر کیے آسمان کی طرف تو مولا نے آگے بڑھ کر اس کی انگلیوں کے درمیان سے ایک چیز نکالی. چیز نکال کے مولا نے اپنے پاس رکھی اور پادری کو کہا کہ اب دعا مانگو تم. اب تو بھائی جتنی بھی یہ دعائیں مانگ رہا تھا بادل جو آ رہے تھے وہ بھی واپسی جا رہے تھے. اب لوگ پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے, اور جو مولا نے وہ جو چیز نکال کے اپنے پاس رکھی تھی وہ اپنے اب مولا نے جیب سے نکال کے اس معتمد بادشاہ کو دے دی. کہا کہ اب یہ تم رکھو. اور مولا اپنے خالی ہاتھوں کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں ابھی. جیسے ہی مولا نے دعا مانگی پھر وہی باران رحمت شروع ہو گئی. تو یہ مقام ہے آل محمد کا. اتنا سخی, یعنی جب بھی کسی بھی بادشاہ کو ضرورت پڑی, کسی بھی دنیا کے انسان کو, اچھا ان کے دروازے پہ آنے والا چاہے ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو, اور دیکھیں آج تک 1400 سال کے بعد تک بھی اگر حسینیت انسانیت زندہ ہے تو یہ کس چیز کی وجہ سے؟ یہ ہے کردار آل محمد. کہ مولا حسن کا ایک واقعہ ملتا ہے اسی طرح کا 14 ستارہ میں, کہ مولا جا رہے ہیں اور مولا کے ساتھ ایک دشمن اہل بیت مولا حسن کے ساتھ, تو وہ رسول خدا کو, بی بی سیدہ کو, مولا امیر کائنات کو, یعنی تمام اہل بیت کو برا بھلا کہنے لگا. امام کے ساتھ جا رہا ہے لیکن برا بھلا کہہ رہا ہے آل محمد کو, اہل بیت کو, یہاں تک کہ کتاب لکھتی ہے گالیاں دینے لگا. محمد آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. اتنا جب اس نے برا بھلا کہا تو مولا ہے کہ اتنا اطمینان سے سنتے ہوئے جا رہے ہیں. کردار آل محمد. اب جب آگے گئے مولا حسن فرماتے ہیں, مولا کہتے ہیں کہ اے شخص مجھے لگتا ہے کہ تم مسافر ہو, میرا گھر قریب ہے, آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. چلو اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے, سواری کی ضرورت ہے تو میں تمہیں سواری دیتا ہوں. تو اب آپ سوچئے کہ اس دشمن نے اب کیا سوچا ہوگا. یہ کردار ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ انسانیت, آج اگر بھائی بہن کی تمیز ہے, اگر انسان کو انسان کی تمیز ہے, اگر مسلمان کو کسی کے مسلمان انسان ہونے کی تمیز ہے تو وہ فقط آل محمد کی وجہ سے ہے. ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد. اتنا یعنی کریم ہے آل محمد, اتنا سخی ہے آل محمد. ایک چھوٹی سی بات, اس کے بعد آپ کی ذمت ہے تمام. آل محمد سے بڑا سخی کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. چاہے کوئی کتنا بڑا سخی ہو. ایک شخص آیا مولا حسین علیہ السلام کے پاس, مولا سے کہنے لگا کہ مولا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بابا علی زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی زیادہ سخی ہیں؟ حاتم طائی کا نام تو یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا. جی جی بہت مشہور تھی ان کی سخاوت. جی.
تو مولا نے کہا اس شخص سے کہ تم بتاؤ کہ کون زیادہ سخی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ حاتم طائی زیادہ سخی ہے۔ مولا نے کہا کیسے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کا آل محمد کا، آپ کے بابا علی کا کسی بھی سائل کے لیے، سوالی کے لیے ایک دروازہ ہے، لیکن حاتم طائی کے 40 دروازے ہیں۔ کوئی سائل آئے، سوالی کوئی خیرات مانگنے کے لیے آئے تو اس کے لیے حاتم طائی کے 40 دروازے ہیں۔ تو اس لیے وہ شخص کہنے لگا کہ حاتم طائی زیادہ سخی ہے۔ مولا نے کہا کہ اے شخص یاد رکھ، حاتم طائی کے 40 دروازے ہیں، لیکن کوئی بھی سائل سوالی جب حاتم طائی سے خیرات مانگنے کے لیے آتا ہے، اس کے ایک دروازے سے لے لیتا ہے، 2 دروازوں سے لے لیتا ہے، 5 دروازوں سے لے لیتا ہے، 10 دروازوں سے لے لیتا ہے، 20 دروازوں سے لے لیتا ہے، 30 دروازوں سے لے لیتا ہے، 40 دروازوں سے لے لیتا ہے۔ پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ حاتم طائی کا 41واں دروازہ ہو تو میں کچھ اور مانگوں، لیکن ہم آل محمد کا وہ دروازہ ہے جو ایک مرتبہ لے لے، قیامت تک کسی کمینے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مقام دائم آل محمد ہے۔ اتنا مقام آل محمد کا کہ مولا ابو محمد مولا امام حسن عسکری تو کافی جو ٹائم قید خانوں میں مولا کو تکلیفیں دیتے رہے، یہاں تک کہ مولا کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ یعنی امام جیسی شخصیت جو پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کا، پوری دنیا کا جو امام ہو، اسے بھی ایسی تکلیفیں، ایسے مسائل۔ مولا کا ایک خادم ہے، مولا جب بھی خط لکھتے تھے نا، اس کو دیتے تھے اپنے غلام کو کہ یہ خط لے جاؤ اور فلاں شہر میں فلاں جگہ فلاں لوگ کو دے کے آؤ۔ وہ خطوط لے کے جاتا تھا۔ تو ایک دن مولا کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا، مولا نے اسے کچھ خط لکھ کر مدائن والوں کے لیے دیے، کہا کہ یہ مدائن والوں کے لیے یہ خطوط لے کے جاؤ، لیکن جب تم 15 دنوں کے بعد آؤ گے نا تو یہاں پہ تمہیں گریا و زاری کی آوازیں آئیں گی۔ جب تم 15 دن کے بعد آؤ گے، یہاں پہ گریا و زاری، آؤ پکار کی آوازیں ہوں گی، اور تمہارے مولا کو غسل دیا جا رہا ہوگا، اور ان کے ماننے والے ان کے غم میں رو رہے ہوں گے۔ وہ خادم کہتا ہے، غلام کہتا ہے کہ میں جب گیا مدائن، وہ خطوط پہنچائے، جب میں 15 دن کے بعد پہنچا، دیکھا کہ وہیں پہ جب مولا نے جیسا کہا تھا وہی مولا کے لیے گریا و زاری کی جا رہی تھی، مولا کے لیے آؤ پکار کی جا رہی تھی، مولا کو غسل دیا جا رہا تھا۔ مولا آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو غسل دیا گیا، آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، آپ کا جنازہ ہوا، لیکن ایک اور ہے ہمارے مولا امام حسن علیہ السلام، جن کا جنازہ مسلمانوں نے، جس کے جنازے پر بھی تیر لگائے،
یہ کیسے مسلمان ہے کہ اس نے اپنے نبی کے نواسے کے جنازے میں بھی تیر لگائے، اتنے مصائب ڈالے، کتنے مظلوم ہیں میرے مولا امام حسن۔ جب مولا کے وقت رحلت قریب آیا، اور ہمارے یہ وہ امام ہیں جنہیں عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، عزاداران مظلوم کربلا ہمارے مولا حسن کو 6 مرتبہ مولا کو زہر دی گئی۔ مولا کا ایک ماننے والا جب وقت آخر میں مولا کے قریب آیا تو مولا کہتے ہیں کہ آج کون سی حسرت لے کے آئے ہو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا مولا آج آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، جب آپ صحت مند ہو جائیں گے تو پھر تو مولا فرماتے ہیں کہ شخص مجھے یہ زہر 6 مرتبہ دیا گیا ہے، اور آج کے بعد میں اس زہر سے بچوں گا نہیں۔ اور مولا اس درمیان میں اتنا رو رہے تھے امام حسن مولا اور مولا حسین عزاداران مظلوم کربلا، روتے جب مولا رو رہے تھے امام حسن نا، تو کسی شخص نے پوچھا مولا آپ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، مولا آپ نے اتنی نیکیاں کی ہیں، آپ کے لیے رسول خدا نے کہا ہے کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ میرے رونے کی وجہ 2 باتیں ہیں۔ اس شخص نے پوچھا مولا کون سی باتیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرے رونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ میں جب جاؤں گا اپنے نانا سے ملوں گا، اپنے بابا علی سے ملوں گا، اپنی ماں زہرا سے ملوں گا، تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ حسین کو کس کے سپرد کر کے آئے؟ اور مولا فرماتے ہیں کہ میرے رونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کاش میں حسین کے ساتھ ہوتا جب حسین کے اوپر کربلا میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے، کاش میں حسین کے ساتھ ہوتا، کیونکہ حسین ہم سب کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا اتنے مصائب ڈھائے گئے آل محمد پہ، اور مولا امام حسین کے لیے مولا ہمارے امام 40 سال رات خون رونے والے امام زین العابدین فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں جب بھی نہ مولا کسی قصاب کو دیکھتے تھے، کوئی جانور ذبح کرتا ہوا دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے کہ اے شخص کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ تو وہ قصاب کہتا تھا مولا ہاں میں مسلمان ہوں، میں نے اس کو پانی پلایا ہے۔ تو مولا رو رو کے کہتے تھے ہائے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل شہید کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اے میرے پروردگار عالم، آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تجھے، آل محمد کا واسطہ ہم گنہگاروں کی یہ قریب عبادت اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول کا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میرے پروردگار یہ جو